بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ان اہم مسائل سے تعلق رکھتا ہے جس سے قوم و ملت کے عروج و زوال کی داستانیں وابستہ ہیں۔ بچے اپنے والدین کے پاس امانت ہوتے ہیں، ان کے دل پاک و صاف آئینہ کی طرح مصفح ہوتے ہیں، یا ان نفیس اور چمکدار موتیوں کی طرح ہوتے ہیں جو نقش و صورت سے یک لخت خالی ہوں اور ایک مصور بآسانی اس پر جس طرح اور جیسے چاہے نقش و نگار کر سکتا ہو۔ لہٰذا اگر بچپنے ہی میں ان کے دلوں کو خیر و بھلائی کی طرف موڑ لیا جائے، دنیا و آخرت کی سعادتوں اور ثواب و انعام کے قابل بنا دیا جائے تو وہ بلا چو چرا اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے والدین صحیح معنی میں مربی یعنی تربیت کرنے والے اور معلم ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کو شر کی ترغیب دی جائے یعنی شر کی ترغیب دی جائے تو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور کل انعام یعنی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بدبختی و ہلاکت کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے اور اس کا سارا وبال ان کے ولی اور نگراں کے سر ہوگا۔ ایک جگہ رب کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج کل دستور یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ دنیا کی آگ سے تو کیا دنیا کی پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کر پاتے، آخرت کے انجام سے تو غافل رہتے ہیں۔ والدین و سرپرستوں کو چاہیے کہ بچپنے ہی میں بچوں کو برے کاموں سے بچنے کی عادت ڈالیں، تہذیب و تمدن کی باتیں بتائیں، اخلاق حسنہ کی ترغیب دیں، قرآن مجید حفظ کرائیں، عیش و عشرت سے نفرت دلائیں، فیشن پرستی سے باز رکھیں، ورنہ انہی چیزوں کی طلب میں ان کی عمر عزیز ضائع ہو جائے گی، اور یہی چیزیں جن کے ابدی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پیدائش ہی سے ان کی فکر کریں کہ ان کو کسی کی کفالت یا رضاعت میں دینا ہو تو ایسی صالح اور دیندار یعنی ایسی صالحہ اور دیندار عورت کا انتخاب کریں جو عقل حلال کے علاوہ کسی مال کو چھونا بھی گوارا نہ کرتی ہو، کیونکہ بچہ حرام خور دائی کا دودھ پیے گا تو اس کی زندگی بھی ایمان کے برکات و انوار سے خالی ہو جائے گی، ہاں، اور اس کے خمیر میں خباثت رچ بس جائے گی۔ پھر وہ جو فعل کر جائے گا اس کے علاوہ اور چند چیزوں کو خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، بچوں کو اس حیا کا عادی بنا دیا جائے جو شرعاً مطلوب ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا نصف ایمان ہے، اس لیے جب حیا پیدا ہو جاتی ہے تو بچے بے شمار ان کاموں سے بچتے ہیں جس کا شریعت میں حکم ہے۔ حیا عقل کو منور کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ بری چیزوں یا غیر شرعی احکام کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر وہ خود اس کے ارتکاب سے شرمانے لگتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حیا خدا تعالیٰ کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے، اور یہی چیز بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد اس کے باکمال سلیم الطبع اور صحیح الفکر ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور باحیا کبھی مہمل کام نہیں کر سکتا بلکہ وہ ہر کام کو حیا و تمیز، ادب و وقار کے میزان پر تول کر کرتا ہے۔ نمبر 2، بچوں کو کسی مدرسہ میں یا اسکول میں داخل کرے جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم کے علاوہ اخلاق سلف صالحین کی بھی تعلیم دی جاتی ہو، اولیاء اللہ و نیکوکاروں کی پاکیزہ زندگی کے احوال بھی بیان کیے جاتے ہوں تاکہ ان کے دل صالحین کی محبت سے لبریز رہیں۔ ان کو ناول بینی، فحش گوئی یعنی گالی گلوچ، سب و شتم، طعن و تشنیع اور فحش لٹریچر کے مطالعے سے باز رکھیں۔
یہی چیزیں فساد اخلاق کا سبب بنتی ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز بری صحبت سے دور رکھنا بھی ہے۔ نمبر 3، سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد نماز کے چھوڑنے پر انہیں تنبیہ کی جائے۔ ماہ سیام یعنی رمضان المبارک میں روزے کا حکم دیں، سونے و ریشم کے استعمال سے منع کریں، تمام علوم و دینیہ و ضروریہ کی تعلیم دیں، چوری و حرام خوری، خیانت اور تمام چیزیں ایسی اگر پائی جائیں تو ہرگز معاف نہ کریں، ان کی تنبیہ کی جائے۔ جب اس طرز پر تربیت ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر ان ساری چیزوں کے اسرار و بھید سے واقف ہو جائے۔ نمبر 4، مذکورہ چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہیں کہ یہ ساری غذائیں و دوائیں محض انسان کو طاقت پر مستعد کرنے کے لیے ہیں۔ ساری دنیا فنا پذیر ہے، موت اس کی رعنائیوں اور رنگینیوں کو ختم کرنے والی ہے، اور دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہاں کوئی بھی کسی حیثیت سے نہیں رہ سکتا۔ موت ازل سے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ عقل مند اور دانا وہی ہے جس نے دنیا میں آخرت کا توشہ تیار کر رکھا ہو، یہاں تک کہ بندہ ان اعمال کی بجا آوری سے خدا کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے اور جنت اس کا استقبال کرنے لگتی ہے۔ اگر تربیت ایسی ہو تو یہ تمام چیزیں بلوغ کے بعد ان کے سامنے ایک حقیقت بن کر ابھرتی ہیں اور ان کے دل پر پتھر کی طرح نقش ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ اگر تربیت اس انداز سے نہ ہو تو بچے لہو لعب کے عادی ہو جائیں گے، بے حیائی اور فحش گوئی کے شوقین ہو جائیں گے، حرص و لالچ، زیب و زینت، فیشن پرستی ان کی مشغولیات ہو جائیں گی۔ ان کے دل بھی حق کی قبولیت کو گوارا نہیں کریں گے۔ معاشرے میں اولاد کی صحیح نشوونما اور اچھی تربیت کے لیے ان ساری چیزوں کی رعایت رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی ماں اور ایسا باپ بنا دے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ہمارا بچہ دنیا میں ایمانی روشنی کے ساتھ، اسلامی روشنی کے ساتھ، عدل و انصاف کی روشنی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کی روشنی کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت و عظمت و روشنی کے ساتھ ہمارا بچہ ابھر رہا ہو، بڑھ رہا ہو۔ اب چاہے یہ حافظ بنے، عالم بنے، فاضل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، کچھ بھی بنے، ہمارا بچہ ایمان کی روشنی میں بڑھ رہا ہو تو انشاءاللہ اس سے دنیا میں بھی نفع انسانوں کو ملے گا، اور بعد مرنے کے انشاءاللہ ایسے بچے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے نواز دے گا۔ اس لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں بچانا ہے، ہمیں سب کچھ تعلیم دینی ہے، لیکن سب سے پہلی تعلیم ہمیں ایمانی تعلیم دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔